ایک طرف رائٹ ونگ پارٹیز ہیں جو کہ الیکٹورل پالیٹکس پہ مطلب بلیو رکھتی ہیں، اور ایک طرف ہماری لیفٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ انقلاب پہ بلیو رکھتی ہیں۔ تو موجودہ حالتوں میں دیکھا جائے تو سیلاب آیا، بارشیں ہوئیں، لوگ در بدر ہوئے، لوگوں کے گھر گر گئے، لوگ ڈسپلیس ہوئے، اور ان کا یہی ڈپینڈنسی تھی کہ حکومت کی طرف سے کوئی امداد ان کے پاس شاید جائے، پر اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو لوگ بہت پریشان بھی ہیں، لوگوں کی زندگی بہت بری طرح سے افیکٹ بھی ہوئی ہے، اور ایسے حالات میں سوچا بھی جا سکتا ہے اور کہا بھی جا سکتا ہے کہ کیا ایسے حالات میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے، یا ایسے انقلاب کے لیے یہ ماحول سازگار ہے۔ اس پہ بات کریں گے ہم کامریڈ امداد قاضی صاحب سے۔ جی قاضی صاحب، شکریہ جناب۔ ہمارے ساتھی غلام مصطفیٰ راجپر صاحب، آپ نے یہ اچھا طریقہ شروع کیا ہے کہ ہمارا نظریاتی اور سیاسی موقف لوگوں تک پہنچے، اور اس کا یہ بہترین میڈیم ہے سوشل میڈیا۔ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس وقت جو پورے ملک کی صورتحال ہے وہ بہت گمبھیر ہے۔ یقینی طور پر ایسے حالات میں جب حکمران لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کچھ نہ کر رہے ہوں، سارا انحصار مخیر حضرات پر ہو، انٹرنیشنل این جی اوز پر ہوں، اندرونی ملک این جی اوز پر ہوں، ایسی حالت میں لوگوں کی بے بسی ہر آدمی کے ذہن میں سوال پیدا کرتی ہے کہ کیا یہ حالات کسی انقلاب کو جنم دیں گے؟ دوستو، یقینی طور پر ان حالات نے انقلاب کو جنم دینا چاہیے، لیکن انقلاب بھوک، قدرتی آفات وہ پیدا نہیں کرتی۔ انقلاب عوام کے شعور سے اور عوام کی نمائندہ انقلابی پارٹی کے اثر بڑھنے کے نتیجے میں انقلابات آتے ہیں۔ اب یقینی طور پر 14,000 سے زیادہ، لگ بھگ 15,000 کے قریب لوگوں کے مکانات گر گئے ہیں۔ 7,500 سے زیادہ مکانات اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ رہنے کے قابل نہیں ہیں، اور ملک کا 10.5 ارب ڈالر کا معاشی نقصان ہوا ہے۔ کم از کم ہمارے تجزیے کے مطابق، اندازے کے مطابق 5,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں۔ پورے ملک کی آدھے سے قریب زمین جو ہے وہ پانی کے زیر آب ہے۔ ایسے حالات میں پھر لوگوں کو اب بیماریاں پھوٹنے لگی ہیں، ملیریا، ٹائیفائڈ، موسمی بخار، اس طرح کی ڈائریا۔ تو ایسے حالات میں لوگوں کو اٹھنا چاہیے، بغاوت کرنا چاہیے، انقلاب لانا چاہیے۔ لیکن ہمارے استاد جو انقلابوں کا استاد ہے، انقلابیوں کا استاد ہے، کامریڈ لینن، انہوں نے بہت خوب کہا ہے کہ کبھی بھی عوام اسپونٹینیس، خود رو طریقے سے اٹھ کر بغاوت کریں، وہ انارکی کی شکل تو اختیار کر سکتی ہے، وہ انقلاب نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک نے 2 ایسی واقعات دیکھے ہیں۔ ایک، بے نظیر کو جب شہید کیا گیا تو اس وقت ریاستی ادارے فوج تک جا کے بیرکوں میں بیٹھ گئے، تھانوں کو تالا لگایا گیا، ریاست نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ عوامی بغاوت تھی، لیکن وہ انارکی کی شکل اختیار کر گئی، کیونکہ اس وقت لوگ ایک غصے جذبات میں اپنا عمل تو، ریئیکشن تو دکھا رہے تھے، لیکن انقلابی پارٹی جو کمیونسٹ پارٹی کی طرح ہو، وہ عوام کے اندر جڑیں رکھتی ہو، خاص طور پر محنت کش طبقات اور انٹلیکچوئلس میں، وہ پوزیشن نہیں تھی، تو وہ انارکی جھاگ کی طرح پھر بیٹھ گئی۔ ابھی تازہ مثال ہے، سری لنکا میں مہنگائی نے اتنا لوگوں کو تنگ کیا کہ لوگ باہر نکل پڑے، اور لوگوں کی بغاوت اس حد تک پہنچی کہ وزیر اعظم اور صدر دونوں نے ملک سے بھاگ کر جان بچائی۔ لیکن کیا ہو پھر؟ کیونکہ پارٹی اس کی کوئی قیادت نہیں کر رہی تھی۔
یہ سارا لوگوں کا وہ غصہ تھا جو اسپونٹینیس خودرو طریقے سے ایک بغاوت کی شکل اختیار کر چکا تھا، لیکن وہ انارکی میں تبدیل ہو گیا، وہ انقلاب میں تبدیل نہیں ہوا، اور پھر اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ ایک نیا سابقہ وزیر اعظم جو اسی سسٹم کا حصہ تھا وہ دوبارہ صدر بن گیا۔ اور اسی طرح کی صورتحال پچھلے 2-3 سال پہلے لبنان میں ہوئی۔ لبنان میں لڑکیوں نے قیادت کی اس پوری تحریک کی، اور لڑکیوں کی عمریں جو ہیں وہ 35 سال سے کم تھی۔ 29 سال کی لڑکی جب حکومت گر گئی تو عبوری انتظام سنبھالنے کے لیے جو گورنمنٹ بنی اس میں وزیر اعظم 29-28 سال کی لڑکی تھی، لیکن وہ انقلاب پر منتج نہیں ہوا کیونکہ وہ انقلابی پارٹی وہ شعور نہیں تھا۔ تو اب جو لوگوں کے حالات ہیں سندھ میں، پاکستان میں، ان کے پاس جانا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ ان بھیک سے آپ کی زندگی نہیں بدلے گی۔ یہاں کے یہ رئیس، وڈیرے، چودھری، ملک خان اور یہ بیوروکریٹس اور سیٹھ چاہتے ہیں کہ لوگ بھیک مانگے رہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور گرین کارڈ کے نام پر دھکے کھائیں، اور ان قطاروں کو دنیا کو دکھا کر یہ کہیں کہ دیکھو ہمارے ملک کے اندر بھوک افلاس کس طرح ہے، اور ان سے امداد لیں۔ اور یہ اتنے بے ایمان، اتنے گندے کہ وہ بھیک کا جو مال آتا ہے وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر لوگوں میں یہ شعور آ جائے اور وہ پارٹی کے پلیٹ فارم پر منظم ہو جائیں تو پھر ویتنام جیسا انقلاب بھی آ سکتا ہے، کیوبا جیسا انقلاب بھی آ سکتا ہے، چین اور روس جیسا انقلاب بھی آ سکتا ہے۔ تو ان سے انقلابی قوتوں کو، اس عوام کو، عوام کے جوش، غصے اور ان حالات کو انقلاب کی طرف لے جانے کے لیے شعوری کوشش کرنی چاہیے۔ باقی صرف سارے لگے ہوئے ہیں کہ امداد کٹھی کرو، لوگوں تک امداد پہنچاؤ۔ یقینی طور پر یہ انسانی المیہ ہے اور وہ دیکھتے ہوئے کوئی خاموش نہیں بیٹھ سکتا، لیکن بنیادی سوال ہے کہ سسٹم کو چینج کرنا، تو اس نظام کو چینج کرنے کے لیے انقلاب کے لیے لوگوں کو تیار کرنا چاہیے۔